बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तम के अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, सबक यौम इस्तिक़लाल की मश्क के साथ आज आपके सामने हाजिर हैं। आपकी उर्दू की किताब सफ़हा नंबर 58 पर मज़कूरा मश्क मौजूद है। आप किताब सामने रखें और मज़कूरा मश्क मुलाहिज़ा फरमाएँ। शाबाश। जी बेटा, किताब आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, सफ़ा नंबर 58 देखिए। सफ़ा नंबर 58 पर मश्क मौजूद है। सबक यौम इस्तिक़लाल के तहत बेटा सवाल नंबर 1 के तहत अगर आप गौर करें तो आपको 4 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल देखिए, हम यौम इस्तिक़लाल किस तारीख़ को मनाते हैं? हम यौम इस्तिक़लाल किस तारीख़ को मनाते हैं? तो इसका जवाब है, हम हर साल 14 अगस्त के दिन को यौम इस्तिक़लाल के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, हम हर साल 14 अगस्त के दिन को यौम इस्तिक़लाल के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए बेटा। दूसरा सवाल है, हम यौम इस्तिक़लाल क्यों मनाते हैं? हम यौम इस्तिक़लाल क्यों मनाते हैं? तो इसका बेटा जवाब आपकी किताब में भी मौजूद है। मैं यहाँ भी वाज़ेह कर देता हूँ। इस सबक के ज़ेल में इस सवाल का जवाब मौजूद है। आप वहाँ से भी तलाश कर तहरीर कर सकते हैं। जवाब है, यौम इस्तिक़लाल मनाने का एक बड़ा मकसद ये है कि माज़ी में हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को कायम करने में जो जिद्दोजहद की और जानों की कुर्बानियाँ दी, उन्हें हम याद रखें और अपने मुल्क की आज़ादी और सालमियत के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। ठीक है, एक दफ़ा फिर समाअत फरमा लीजिए। सवाल नंबर 2 का जवाब, यौम इस्तिक़लाल मनाने का एक बड़ा मकसद ये है कि माज़ी में हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को कायम करने में जो जिद्दोजहद की और जानों की कुर्बानियाँ दी, उन्हें हम याद रखें और अपने मुल्क की आज़ादी और सालमियत के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, हेड मास्टर साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा? हेड मास्टर साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा? तो इसका जवाब देखिए। हेड मास्टर साहब ने वो वाक़यात दोहराए जो तहरीक आज़ादी के सिलसिले में पेश आए। हेड मास्टर साहब ने वो वाक़यात दोहराए जो तहरीक आज़ादी के सिलसिले में पेश आए। उसके बाद उन्होंने कायदे आज़म के पैगामात सुनाए और तालीम की तरफ पूरी तरह तवज्जो देने की तलक़ीन की। हेड मास्टर साहब ने वो वाक़यात दोहराए जो तहरीक आज़ादी के सिलसिले में पेश आए और उसके बाद उन्होंने कायदे आज़म के पैगामात सुनाए और तालीम की तरफ पूरी तवज्जो देने की तलक़ीन की। ठीक है, शाबाश बेटा। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे सवाल के जवाब को और इंशाअल्लाह इसी तर्ज पर तहरीर भी कर लेंगे। चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं बेटा। मोहसिन की तकरीर में से 5 अहम बातें लिखिए। मोहसिन की तकरीर में से 5 अहम बातें लिखें। मोहसिन बेटा वो बच्चा जिसने यौम इस्तिक़लाल के हवाले से तकरीर की, जो सबक का मरकज़ी किरदार है। आप उसकी तकरीर आपकी किताब में मौजूद है। आप कोई से भी 5 जुमले उसकी तकरीर में से मुंतखब करके तहरीर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको वैसे ही आगाही के तौर पर मोहसिन की तकरीर में से 5 जुमले सुना देता हूँ। मोहसिन ने अपनी तकरीर के दौरान कहा, हमने अपने इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों के बाद इस्लाम के नाम पर हासिल किया है। निफाज़ इस्लाम के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। इल्म की कमी की वजह से भी हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए हमें शौक़,
جذبے اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ علم کو عام کرنا ہے، جہالت اور ناداری سے نجات حاصل کرنی ہے، جہالت اور ناداری سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، سوال نمبر 2 دیکھیے، آپ کے اسکول میں یوم استقلال کس طرح منایا جاتا ہے؟ بیان کیجیے۔ آپ کے اسکول میں یوم استقلال کس طرح منایا جاتا ہے؟ بیان کیجیے۔ تو بیٹا آپ ہمارے اسکول میں جو یوم استقلال منایا جاتا ہے، یقیناً آپ بھی اس میں شامل ہوئے ہوں گے، تو آپ اس کی تفصیل انشاءاللہ 5 سطروں میں تحریر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی تفصیل انشاءاللہ ضرور تحریر کریں گے اس سوال کے تحت۔ میں آپ کو کچھ اس کی تفصیل، کچھ آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے اسکول میں یوم استقلال باقی اسکولوں کی طرح منایا جاتا ہے۔ اسمبلی میں خصوصی طور پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد اسکول کے پرنسپل تقریر کرتے ہیں۔ تقریر کے بعد بچے آ کر قوم کے مجاہدین کے بارے میں واقعات سناتے ہیں اور مختلف تقاریر کرتے ہیں۔ بچے اپنے ساتھ الگ الگ قومی جھنڈے اور جھنڈیاں لے کر آتے ہیں اور اس موقع پر لہراتے ہیں اور خوب جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ چاہیں تو میری بتائی گئی تقریر میں سے بھی کچھ جملے اخذ کر کے تحریر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ جی بیٹا، خالی جگہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے صرف خالی جگہوں کے تحت دیے گئے جملے کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ یاد رکھیے، انتخاب کے لیے دیے گئے الفاظ آپ تحریر نہیں کریں گے، آپ محض خالی جگہ مکمل کر کے تحریر کریں گے۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ دیکھیے، ہمارے لیے تمام ڈیش روک دی گئیں، ہمارے لیے تمام ترقیاں روک دی گئیں، علم کی وجہ سے بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہاں جھنڈا لہرانے کے لیے ایک لمبے ڈیش کا انتظام کیا گیا تھا، لمبے بانس کا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی آزادی اور سالمیت کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے محض صرف یہ 4 جملے تحریر کرنے ہیں سوال نمبر 3 کے تحت۔ سوال نمبر 4 دیکھیے بیٹا۔ سوال نمبر 4 ہے، اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے جائے حادثہ۔ جائے حادثہ کا مطلب ہے حادثے کی جگہ۔ ٹھیک ہے؟ حادثے کی جگہ۔ اس کے بعد لفظ ہے جھنڈا، اس کے بعد ہے نجات اور پھر ہے قربانی۔ ایک اور لفظ ہے کمر بستہ، جس کا مطلب ہے تیار ہونا۔ کمر بستہ کا مطلب ہے تیار رہنا۔ ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 58 کی مشق اختتام پذیر ہوئی۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 59۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 59 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 دیکھیے بیٹا، متضاد لکھیے۔ متضاد لکھیے یعنی دیے گئے الفاظ کی آپ نے ضد لکھنی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اعلیٰ۔ کیا ہے؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ کی ضد کیا ہے بیٹا؟ اعلیٰ کی ضد ہے ادنا۔ ادنا، دال کے ساتھ ادنا۔ اعلیٰ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا بڑا رتبہ، بڑا مقام ہو۔ ادنا حقیر چیز کو کہا جاتا ہے جو کم رتبہ ہو۔ تقریر اس کی ضد ہے تحریر۔ غلامی اس کی ضد ہے آزادی۔ عالم، آپ غور کریں کہ لام کے نیچے زیر دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ عالم اس کی ضد ہے جاہل۔ فتح اور اس کی ضد ہے شکست۔ شکست میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔
شکست ہارنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر آپ ایک جانب یہ دیے گئے الفاظ تحریر کریں گے اور دوسرے کالم میں دوسری جانب آپ ان الفاظ کے متضاد تحریر کریں گے۔ اس کے بعد جو سوال دیا گیا ہے یہ قواعد سے متعلق ایک سوال ہے جس میں آپ کو درست محاوروں کی پہچان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بیٹا چونکہ بورڈ کے احکامات کے مطابق آپ کے نصاب کو مختصر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کے نصاب میں قواعد کا کام اب شامل نہیں ہے، لہٰذا اس سوال کو ہم اپنے نصاب میں شامل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ آپ اپنے فائدے کے لیے اس کا مطالعہ ضرور کر لیں، اسے پڑھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے سبق یوم استقلال کی مشق اختتام پذیر ہوئی، جس میں کل میں آپ کو واضح کر دوں، سوال نمبر 1 کے تحت 4 سوال دیے گئے ہیں، سوال نمبر 2، 3 اور 4 اور 3 7 اور ایک سوال نمبر 5، کل 8 سوالات پر مشتمل یہ مشق ہے جو کہ بہت مختصر ہے۔ بیٹا کام کے حوالے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا، میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، پھر واضح کر دیتا ہوں۔ آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے یہ تمام کام تحریر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید 4 چاند لگیں گے، آپ کی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا، اور انشاءاللہ جلد ہم آپ کی مدد کے لیے PDF فائل بھی شیئر کریں گے، آپ وہاں سے دیکھ کر بھی یہ تمام کام تحریر کر سکتے ہیں اور اس کام کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے بیٹا کام کے حوالے سے آپ کو بے حد پریشان بالکل نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔